أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص میری جماعت کے مایہ ناز خطبہ، جن میں حضرت پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب بھی تشریف فرما ہے اور دیگر زعماء بھی. ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بولنے کا بھی ملکہ خوبصورت دیا ہے اور صورت بھی ماشاءاللہ خوبصورت دی ہے، اور سیرت تو ماشاءاللہ خوبصورت ہے ہی. اللہ رب العالمین نظر بد سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے تمام علماء کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے معاون بن کر، مددگار بن کر ان کے ہاتھ کھینچنے کی توفیق فرمائے، ٹانگیں کھینچنے کی نہیں. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک پرفتن دور ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کا سیخ پا ہو جانا، ریوالور کا نکال لینا، فائر کر دینا، لاشیں گرا دینا، یہ بالکل آج ایسے ہو چکا ہے جیسے سبزی کی دکان سے گاجر مولیاں لاؤ اور گھر میں بیگم کے حوالے کرو اور وہ ان کا تیا پانچا کر کے رکھ دے. آپ نے چند دن پہلے ہی پشاور میں یہ واقعہ سنا ہوگا. ایک راحت نامی خسرہ ہے
جس کی وجہ سے اس ایک رات میں 16 لاشیں گری، اور گری کس بات پہ؟ مجرا تو سب نے مل کے دیکھا، مجرے کے بعد چاہت تھی کہ یہ راحت ہمارے ساتھ جائے گی یا جائے گا، اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں ہمارے ساتھ جائے۔ گویا انسان کی اب کوئی قیمت ہی نہیں رہی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس دین میں آپ کی بڑی قیمت ہے، اتنی قیمت ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ جو اللہ کا گھر ہے نا بیت اللہ، جہاں آپ ایک نماز پڑھیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لکھو اس بندے نے 1,00,000 نماز پڑھی۔ جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مومن کی شان اس بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ دین کے جو واسطہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اب آپ ماشاءاللہ رات بھر سے جاگ رہے ہیں، اور آگے بھی میرا خیال ہے آپ کا فجر تک جاگنے کا پروگرام ہے، اور چونکہ اہل حدیثوں کے پاس علماء کی ایک کھیپ ہے، اور پھر گوجرانوالا تو شہری اہل حدیثوں کا ہے، یہاں تو الحمدللہ دوسروں کی مسجدیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اور یہ سچی بات ہے پنجاب والوں، ہم اس چیز کو کراچی میں، سندھ میں ترستے ہیں، بہت ترستے ہیں۔ اللہ نے آپ پر بہت احسان کیا ہے، آپ کی داڑیاں، آپ کی مسجدیں، اور پورے کے پورے گاؤں ان کا اہل حدیث ہونا۔ کوئی چک آپ کے ایسے ہیں ان کا نام ہی داڑیوں والا چک ہے، چک کی داڑیوں والا۔ بلکہ اسی چک میں کسی کی برات آئی، بس بھر کے لائے تو سارے دولہا سمیت ساری داڑھی والے۔ تو جیسے بس کہیں رکی تو جس گھر کے سامنے آ کے رکی، تو گھروں میں خواتین کی عادت ہوتی ہے نا کہ بھی فلانے کی برات آئی ہے، تو وہ دروازے تو بند ہوتے ہیں پردے کی وجہ سے، وہ دروازے کی جھریوں میں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو کوئی بچی بھی اس طرح دیکھ رہی تھی جھری سے کہ بس آئی ہے، اور اس میں دیکھو تو صحیح کیا ہے۔ لوگ اترتے گئے، یہ ماشاءاللہ داڑیاں اترتے گئے۔ آخر میں ایک ڈرائیور اترا، اس کی داڑھی نہیں تھی، تو بچی نے چیخ ماری، ہے میں مر گئی، اتنے سارے مولوی نے بندہ تے وچ اکو ہی ہے، بندہ تے وچ اکو ہی۔ یہ جو آپ کے چہروں پر سنت رسول جو سجی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ دنیا میں لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو علماء طبقہ ہوتا ہے نا، خاص کر یہ کس پائے کے ہیں، ان کی کیا قیمت ہے، اللہ کیسے ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس کا اندازہ اس وقت کیا کرو جب یہ فوت ہوتے ہیں۔ جب یہ فوت ہوتے ہیں نا، دنیا کا بڑے سے بڑا چودھری مر جائے، ڈاکٹر مر جائے، انجینئر مر جائے، فلاسفر مر جائے، امریکہ کا صدر ہی کیوں نہ مر جائے، لیکن آپ ان کے جنازوں میں کبھی اتنا رش نہیں دیکھو گے
جتنا علماء کے جنازوں میں ہوتا۔ اپنے بچوں کو ضرور دین کی طرف آپ لائیں، ان کو دین دار بنائیں، عالم بنائیں۔ جب ہم مر جائیں گے کوئی ایک آدھ ایسا بھی تو ہمارے بچوں میں ہو نا جو ہمارے پیچھے ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے پیچھے ہمارے لیے دعا کرے۔ بلکہ اس سے بہتر بات ہی کوئی نہیں، میں مروں تو میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہ دیکھو، اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو دل کا عارضہ ہو، وہ بیمار ہو، دل کی تکلیف ہو، اور اسی بندے کا بیٹا امریکہ سے دل کی تعلیم حاصل کر کے بڑا ڈاکٹر سرجن بن کے آیا ہو، اور یہاں اس کا کوئی کلینک ہو یا گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں کام کرتا ہو، اور آپ کو جب یہ مسئلہ پیدا ہوگا تو آپ کیا بولو گے کہ مجھے کس ہسپتال میں لے جاؤ جہاں آپ کا بیٹا کام کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ پیسے نہیں دے گا، اس لیے کہ ابا کی جو دیکھ بھال بیٹا کر سکتا ہے دوسرا ڈاکٹر وہ توجہ نہیں دے گا۔ یہی معاملہ جنازے کا ہے، یہی معاملہ جنازے کا۔ یقین مانیے میں نے کوئی سینکڑوں جنازے پڑھے ہوں گے، میں 79 سے مولوی کہلاتا ہوں، اس وقت سے لے کر اب تک سینکڑوں جنازے پڑھے ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم کسی بھی جنازہ پڑھاتے وقت میرے دل کی وہ کیفیت نہیں رہی جو والد صاحب کے جنازے کے وقت۔ اس لیے کہ جب کوئی اپنا جاتا ہے اصل پتہ تو اس وقت لگتا ہے کہ موت ہے کیا چیز، ورنہ تو ہم سمجھتے ہیں بس آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے بچوں کو عالم بنا کے چاہیے، ضرور بنا کے چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک بات بتلائی، ایک ایک گر بتایا، جینے کا سلیقہ سکھایا، بندگی کا سلیقہ سکھایا، خوشی کا سلیقہ سکھایا، غم کا سلیقہ سکھایا۔ یہ نہیں ہے کہ غم تو میرے طریقے پہ کرو، خوشی میں جو تمہارا جی چاہے، چاہے تم ڈھول والے کو بلا لو، چاہے تم باجے والے کو بلا لو، ایسا تو نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک سلیقہ بتایا، محبت کی حدود قائم کی، محبت کی بھی ایک حد ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا جیسے لوگ ترجمہ کہتے ہیں میاں قرآن میں جو غیر اللہ کا منع کہا گیا ہے وہ کوئی یہ نبی رسول اولیاء اللہ کے غیر تھوڑی، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں، غیر تھوڑی ہیں، تو اللہ کے اپنے ہیں۔ ارے اپنوں کو بھی ہر بات میں شریک نہیں کیا جاتا، اس کی بھی حدیں ہوتی۔ اب آپ کا کہیں نکاح ہو اور حضرت عبدالرزاق صاحب ساجد حفظہ اللہ نکاح پڑھا رہے ہیں اور یہ پوچھیں دلہن سے فلاں بن فلاں بعوض اتنے حق مہر کے ان گواہوں کی موجودگی میں آپ کو قبول ہے، اور وہ آگے ہنس کے کہے ہاں یہ بھی قبول ہے، اس کا بڑا بھائی بھی قبول ہے، اور اس کے پیارے پیارے دوست بھی قبول ہے۔ ایمانداری سے بتائیے غلاظت کی اس ڈھیری کو کون دلہن بنا کے گھر لائے گا؟ حالانکہ اس نے آپ کے دشمنوں کا نام نہیں لیا، آپ کے سگے بھائی کا نام لیا، اس کے باوجود آپ اسے برداشت نہیں کر رہے۔ اللہ تو ہم سے کہیں زیادہ غیرت والا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کہیں زیادہ غیرت والا، نبی سے بڑھ کر، اولیاء اللہ سے بڑھ کر سب سے زیادہ غیرت والا۔ جس رسول نے
ہمیں سلیقہ سکھایا ہے، اس رسول کا یہ حق ہے کہ ہم اپنی زندگی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ سورہ محمد کی میں نے بالکل ابتدائی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق، اور وہ اس بات پر، اس دین پر، اس کتاب پر، اس شریعت پر ایمان لائے، بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ مجھے بتائیے گوجرانوالا والو، اللہ کے رسول پر رب العالمین نے کیا نازل فرمایا؟ کیا نازل فرمایا؟ بما نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اللہ نے کہا جو اللہ کے رسول پر اتارا گیا وہی ان کے رب کی طرف سے حق اور سچ، وہی حق ہے۔ آمنہ کے لال پر کیا اترا؟ فقہ مالکی اتری، فقہ شافی اتری، فقہ حنبلی اتری، فقہ جعفری اتری، فقہ حنفی اتری۔ دنیا میں پائے جانے والے ادیان میں سے کون سا دین اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر پر اتارا جس کو رب العالمین کہتا ہے وَهُوَ الْحَقِّ؟ باقی ادیان کو ساری دنیا حق کہتی رہے، اللہ کہتا ہے میری نظر میں حق صرف وہ ہے بما نزل علی محمد، جو محمد عربی پر نازل کیا گیا، وہی نازل جو کیا گیا وہ حق ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو ماننے کا، تسلیم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اصلح بالہم، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے تمہارے سارے معاملات درست اور ٹھیک کر دے گا۔ اگر اپنے معاملات کی درستگی چاہتے ہو محمد عربی کی پیروی کیجئے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے دنیا والو آنکھیں بند کر کے اس پل کا تصور تو کرو، اس لمحے کا تصور تو کرو جب اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کا اجتماع بلایا۔ جس طرح آج آپ گوجرانوالا میں شان مصطفیٰ کانفرنس آپ نے منعقد کی ہے، عالم ارواح میں دنیا کی وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں شان مصطفیٰ کے اظہار کے لیے ایک رسالت کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں کوئی ایک بھی غیر نبی شامل نہیں تھے، سارے کے سارے انبیاء تھے۔ ان انبیاء سے رب العالمین نے پوچھا اور ان انبیاء کو رب العالمین نے بتلایا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، علم و حکمت سے نوازوں گا، کتاب و حکمت تمہیں عطا کروں گا، کسی کو تورات کی شکل میں، کسی کو انجیل کی شکل میں، کسی کو زبور کی شکل میں، لیکن جب تم دنیا میں جاؤ گے اپنی کتاب کا پرچار کرو گے، اپنی شریعت کا پرچار کرو گے، اور اگر تمہارے ہوتے ہوئے ثم جاءکم رسول
اور اگر تمہارے ہوتے ہوئے ہمارا آخری تاجدار تمہاری موجودگی میں آ جائے، کوئی اختلاف کی بات نہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی برا منانے والی بات نہیں۔ یہ بات اللہ انبیاء کی جماعت سے کہتا ہے کہ تمہاری موجودگی میں، حالانکہ تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو، تم پر نازل ہونے والی کتابیں بھی سچی ہیں، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہاری موجودگی میں جب آمنہ کا لال آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو تمہاری باتوں کی، تمہاری شریعتوں کی، تمہاری نبوتوں کی اور تمہاری ان کتابوں کی تصدیق کرے گا، اس کے بعد تمہارا فرض کیا بنے گا، تمہاری ذمہ داری کیا بنے گی؟ تمہاری یہ ذمہ داری بنے گی، سچے رسول ہونے کے باوجود تمہاری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، کیونکہ آمنہ کا لال آ گیا، تمہاری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی کیونکہ آمنہ کا لال آ گیا۔ اس کے بعد تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ اپنی شریعت، اپنی کتاب بند کر کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور بھی ضرور اس پیغمبر کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے، اس آخری تاجدار کی یہ ذمہ داری ہوگی تمام انبیاء کی۔ پھر جیسے آپ لوگ کسی کانفرنس میں ایک قرارداد پیش کرتے ہو نا، ایک اسٹیٹ سیکٹری قرارداد سارا اعلامیہ پڑھ کے سناتا ہے، پھر آپ سے کہتا ہے کیا تم اسے تسلیم کرتے ہو، اس کی تائید کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ کو کسی کی تسلیم کی، کسی کی رضا کی، کسی تائید کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین انبیاء سے کہتا ہے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے یک زبان ہو کر کے کہا اللہ کیوں نہیں، ہم نے اسے تسلیم کر لیا، ہم نے اسے مان لیا۔ اللہ نے کہا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں کہ آج عالم ارواح میں یہ بات طے ہو گئی، جب محمد عربی آئیں گے کسی اور نبی کی نبوت بھی نہیں پنپ سکے گی۔ آج دنیا کو رب العالمین کے قرآن نے یہ میسج دے دیا، اللہ کے سچے پیغمبروں کی نبوتیں بھی محمد عربی کے آنے کے بعد نہیں چمک سکتی، کسی امتی کی امامت کیسے چمکے گی؟ کچھ تو سوچئے، کسی امتی کی امامت کیسے چمکے گی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، آپ نے فرمایا لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَىٰ فَاتَّبَعْتُمُوهُ، اگر تم میں موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں، فَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم سارے ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، وَتَرَكْتُمُونِي، اور تم مجھے چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میرے آنے کے بعد تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جانے کے بجائے گمراہ کر دے گی۔ پیغمبر کی پیروی میرے آنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی تمہیں لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں اور وہ جنت میں جانے کی خواہش کریں، اللہ کا پیغمبر ہونے کے باوجود میری موجودگی میں، میرے آنے کے بعد وہ آ کر جنت میں جانے کی خواہش کریں تو ان کو جنت میں داخلہ بھی میری سنت کے دروازے کے بغیر نہیں مل سکتا۔
وہ میری سنت کے دروازے سے داخل ہوگا۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے السنت کسفینۃ نوح من راکب فقد نجا ومن لم یرکب فقد غرق۔ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، سنت کی کشتی میں سوار رہیے۔ جیسے بندالوی صاحب آپ کو سمجھا رہے تھے نا کہ بدعت کا سمجھانا بہت مشکل ہوتا، واقعی مشکل ہوتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن دیکھیے سمجھانا تو پڑتا ہے۔ میں اکثر یوں سمجھاتا ہوں، اگر بلیک بورڈ پہ آپ ایک لکھیں اور آپ مجمع سے پوچھو یہ کیا ہے، تو آپ بتائیں گے یہ ایک ہے، ایک، اور اس کے بائیں طرف آپ ایک صفر لگائیں، ایک لکھیں اور اپنی بائیں طرف اس ایک کے ایک صفر لگائیں، تو وہ ایک کتنا ہو جائے گا؟ دیکھو صرف پروفیسر صاحب نے صحیح بتایا، چونکہ وہ استاد ہے نا، وہ ایک ہی رہے گا، بائیں طرف کی زیرو کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری زیرو لگائیں پھر 100 ہو جائے گا، پھر کہہ رہے ہیں 10 ہو جائے گا، پھر بھی ایک ہوگا۔ آپ تیسری زیرو لگائیں پھر ایک ہوگا۔ گویا بائیں طرف کی جتنی بھی زیرو آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اس کی ویلیو میں فرق نہیں آتا، قیمت اس کی نہیں بڑھتی۔ اب آپ دائیں طرف ایک صفر لگائیں۔ اصل جو آپ لوگ مغالطہ کھاتے ہیں نا، یہ پنجاب میں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا دائیں اور بائیں کا فرق پتہ نہیں چلتا، انہوں سجی تے کھبی اے پتہ چلتا، دائیں بائیں میں کنفیوز ہو جاتے۔ دائیں طرف اگر آپ ایک صفر لگائیں اب کتنا ہوگا؟ 10، اور دوسری صفر لگائیں، تیسری صفر لگائیں، اب جتنی صفریں دائیں طرف بڑھاتے جائیں گے، ہے تو صفر کی بذات خود کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر ایک کے ساتھ آپ صفریں دائیں طرف بڑھاتے چلے جائیں اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، 10، 100، 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، اس کی ویلیو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو بائیں طرف والی زیرو ہے نا، یہ بدعت ہے، اور جو دائیں طرف والی صفر ہے یہ سنت ہے۔ آپ سنت میں معمولی، یعنی صفر کی حیثیت معمولی ہے، سنت کے مطابق آپ معمولی بھی عمل کریں گے تو آپ کے عمل کی قیمت بڑھے گی، اور اگر بدعت میں 10 صفریں بھی آپ لگا دیں گے نا اس کی کوئی قیمت نہیں بڑھے گی، وہ ضائع جائے۔ آپ بدعت سے بچیں، سنت کی طرف آئیں، یہی ہماری دعوت، ہمارے جلسوں کا، کانفرنسوں کا یہ بنیادی مقصد ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ لوگ حج عمرہ پہ جاتے ہیں، سارا حج ہو یا عمرہ ہو ہمارا مکے میں ہو جاتا ہے، ان میں سے کوئی رکن مدینے میں نہیں ہے، حج عمرے کا کوئی رکن مدینے میں نہیں ہے، ہر چیز آپ کی مکے میں ہو جاتی ہے۔ عمرہ کے لیے تو بلکہ سارا کچھ بیت اللہ کے اندر ہی ہو جاتا ہے، حج کے لیے بیت اللہ سے باہر نکلنا پڑتا ہے لیکن مکے سے باہر نہیں جانا پڑتا، سارا سسٹم عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، یہ سب وہی ہے۔ لیکن جب ہم لاکھوں روپے بھر کر مکے میں جاتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ یار مکے تک تو آئے کھڑے ہیں، چلو مدینے سے بھی ہوتے جا۔ عمرے کا کوئی تعلق نہیں ہے، حج کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک نبی کی محبت اور عقیدت آپ کے دل میں ہے،
آپ کہتے ہو یار مکے تک تو آئے کھڑے ہیں اتنے لاکھ روپے بھر کے، باقی آگے تھوڑا سا فاصلہ ہے، ٹیکسی والے کو پیسے دیں تو میرے خیال ہے 5-4 گھنٹوں میں پہنچا دیتا ہے، ورنہ بس والا رات بھر میں وہ بھی پہنچا دیتا ہے، شاید آج کل فاسٹ بس سے ہیں تو وہ بھی کم وقت میں پہنچا دیتی ہے، چلو مدینے سے بھی ہوتے جائیں۔ اب آپ مکے جا کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چلو مدینے سے بھی ہوتے جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے رخصت ہونے کے تقریباً 70 سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش، پھر ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، پڑھائی، تعلیم، گویا ایک عالم بننے تک 30 سال آپ اس میں لگا لو، 70 وہ اور 30 یہ، کتنا ہو گیا؟ 100 سال۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال بعد امام صاحب کی امامت چمک گئی، ٹھیک ہے، ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے بحیثیت ایک حنفی کے، ایک مقلد کے، تم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ لینے کے لیے پیچھے کوفے کا سفر کرتے ہو 13 صدیوں کا۔ کتنا؟ 13 صدیوں کا کوفے تک آپ گئے کھڑے ہو۔ اب آگے مدینے تک کتنا سفر باقی ہے؟ 1 صدی کا۔ کتنا سفر باقی ہے؟ یہ جواب مجھے دینا پڑتا ہے، لگتا ہے آپ کو میری مثالیں سمجھ نہیں آ رہی۔ 100 سال آپ جب 13 صدیوں کا سفر کر لیتے ہیں تو پھر آگے نبی تک پہنچنے کے لیے 1 صدی کا فاصلہ ہے، 1 صدی کا۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت، فقاہت، تقوی، علم، عمل آپ اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس کو پانے کے لیے آپ 13 صدیوں کا سفر گوارا کرتے ہیں، کیا نبی مکرم کا علم، تقوی، عمل، فقاہت آپ اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ آپ مزید 1 صدی کا سفر اور طے کر لیں؟ کیا خیال؟ جب آپ کوفے تک گئے کھڑے ہیں، اب 1 صدی کا فاصلہ ہے، ارے کوفے کے امام کے لیے 13 صدیوں کا سفر گوارا ہے، اور کائنات کے امام کے لیے مزید 1 صدی کا بھی سفر گوارا نہیں۔ یہ ایمان ہے ہمارا، سوچنے کی بات ہے۔ ابھی میں نے محبت سے محترم بندیالوی صاحب کی باتیں سنی۔ یہ دیوبندیوں میں واحد عالم ہیں جو اہل حدیثوں سے بہت محبت رکھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کے عقائد بھی وہ عام دیوبندیوں والے نہیں ہیں۔ یہ جو حیاتی مماتی کا فرق ہے اس میں بھی الحمدللہ اہل حدیث جماعت سے میل کھاتے ہیں، اور میرا خیال ہے آپ اس میں سے ہنستے ہنستے جب وہ بیٹھے نا، یہ پھر پتہ نہیں کیا انہوں نے، میں اچھا خاصا ان کے چہرے دیکھ رہا تھا، پھر وہ کر دیا، تو بیٹھے نا، تو میں نے بیٹھتے ہی کہا، میں نے کہا بندیالوی صاحب اب تو صرف اعلان کرنا رہ گیا ہے۔ ہنس پڑے، اعلان کرنا رہ گیا ہے بس۔ تو آپ لوگ اسی طرح قریب کریں اپنے پروگراموں میں، جلسوں میں، ان کو عزت دیں، اور انشاءاللہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور وہ وقت دور نہیں جب آپ کو اشتہار میں یہ نہیں لکھنا پڑے گا جی یہ مکتب فلاں مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، پھر آپ لکھا کریں گے سابقہ دیوبندی، اور انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا۔ لیکن اپنے اندر سے اہل حدیثوں والا جو روکھا پن ہوتا ہے نا، اسے ختم کریں۔ اہل حدیثوں والا جو روکھا پن ہوتا ہے اسے ختم کریں، محبت پیدا کریں بریلویوں والی، عقیدہ رکھیں سلفیوں والا، عقیدہ سلفیوں والا رکھیں، محبت وہ والی رکھیں۔ یقین مانیے ہمارے
استاد حافظ اللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک انڈیا کا واقعہ سناتے تھے. کہتے تھے کہ انڈیا کی مسجد میں پہلی صف میں ایک بابا بیٹھا تھا, اور یہ اکثر اہل حدیث کی مسجدوں میں ایک دو بابے ضرور ہوتے ہیں, غصے سے بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور سارا دن مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے اذان بھی میں دوں, بھلے بتی سی ساری غائب ہو, اذان کسی کو نہیں دینے دیں گے, میں ہی اذان دوں گا. حیا کے لل پھالا, حیا کے لسیلا. تو ایسی اذانیں میں نے سنی ہیں. میں نے ان سے کہا اللہ کی بدو یہ کون سی لسی سردیوں کے موسم میں تم منگوا رہے ہو, میں تو سردیوں میں لسی نہیں پیتا ہوں. بولے نہیں لسی نہیں مانگ رہے, یہ اس کی بتی سی نہیں ہے, تو یہ اذان دیتا ہے تو حیا علی الصلاح کو بولتا ہے حیا کے لسیلا. عجیب. تو ایسے ایک دو بابے ہوتے ہیں ہر مسجد. تو آپ صاحب بتاتے تھے کہ وہ بابا جی نے ایسے چشمہ اتار کے زمین پہ رکھا ہوا تھا. تو ایک اہل حدیث لڑکا آیا اور اس نے نیچے دھیان نہیں دیا اور قرآن شریف الماری سے اٹھانے گیا یا رکھنے گیا, اس کا ٹھڈا لگا اور چشمہ دور جا گرا. وہ بھاگ کے گیا, چشمہ اٹھایا اور اس کو قمیض کے دامن سے صاف کیا اور بابا جی کے پاس آیا اور پہلے معذرت کے الفاظ کہے, بابا جی میں معافی چاہتا ہوں, مجھے بالکل پتہ نہیں چلا, میں نے نیچے دھیان نہیں دیا, تو مجھے معاف کیجیے گا. تو پہلے تو بابے کا پارا بھی چڑھا ہوا تھا, جب اس نے دیکھا کہ یار یہ تو بیچارہ معافی مانگ رہی, تو بابا بھی ٹھنڈا ہو گیا. جب وہ بچہ جانے لگا تو بابا نے اس کا ہاتھ پکڑا, پوچھا بیٹا یہاں نئے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں نیا تو نہیں ہوں, میں اسی محلے میں رہتا ہوں, تو البتہ مجھے اہل حدیث ہوئے ابھی دوسرا مہینہ ہے, ابھی اہل حدیث ہوا ہوں نا. اس نے کہا اچھا اب میں سمجھا, تیرے اندر ابھی تک پرانے جراثیم باقی ہیں, کہ اگر تو خاندانی ہوتا نا تو بجائے چشمہ اٹھا کر صاف کر کے مجھے دینے کے, تو کہتا الٹا کہ یہ چشمہ رکھنے کی جگہ ہے, جہاں تو نے چشمہ رکھا ہے یہ چشمہ رکھنے کی جگہ ہے, الٹا مجھے ڈانٹتا. تو اس عادت کو تبدیل کرو, اس عادت کو تبدیل کرو. آپ کو علماء ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناتے رہتے ہیں اور آپ بھی سنتے رہتے ہو, سیرت کے جلسے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ سیرت کے جلسے تو ہوتے رہتے ہیں, علماء بھی ہم کو سناتے رہتے ہیں, تو آخر ہم اپنائیں گے کب؟ سیرت اپنائیں گے کب؟ اللہ کے رسول تو اپنے دشمنوں کو, جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے, جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے. آپ مکہ میں جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے نا, علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا خوش ہو کر, مکہ میں جب داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے, انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ, ارے آج تو بدلے کا دن ہے, خوب چن چن کر بدلہ لیں گے, ایک ایک کو ماریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی, آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ, ارے آج تو مہربانی شفقت عام معافی کا دن ہے, یہ اعلان نہیں کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھول گئے ان کے مظالم, کیسے سمیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر 2 لخت کیا تھا, کیسے بلال کو مکہ کے دہتے انگاروں پر لٹاتے اور اوپر سینے پہ پتھر کی چاٹیاں رکھ دیتے, کیسے خبیب کو سولی پر چڑھایا, ابو جندل پر کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے, اور ہمیں کیسے بے یار و مددگار, ہمارے بچے چھین لیے, ہم سے بیویاں چھین لی, ہمارے کاروبار چھین لیے, ہمارے مکانوں پہ قبضے کر لیے. اللہ کے حبیب آپ ساری باتیں بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں, میں بھولا نہیں ہوں, مگر یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے, یہ ستانے کے عادی ہیں, میں معاف کرنے کا عادی. یہ ظرف پیدا کیجیے, یہ ظرف پیدا کیجیے, تبھی لوگ آپ کے قریب آئیں گے, تبھی لوگ آپ سے پاس بیٹھیں گے, آپ کی مجلس اٹینڈ کریں گے اور آپ کی باتیں سنیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین
مجھے اصل میں کراچی والوں کو یہ تجربہ ہے ہی نہیں کہ ایک دن میں 2 3 4 پروگرام کرنا اور پھر رات گئے تک کرنا. ہمیں اس کا بالکل بھی تجربہ نہیں. یہ ملکہ اللہ نے پنجاب کے علماء کو دیا ہے. ظہر کو کہیں، عصر کو کہیں، مغرب کو کہیں، عشاء کو کہیں، پھر عشاء کے بعد بھی ابھی باریاں چل رہی ہیں. شیخو پورہ بھی جانا ہے، ڈسکا بھی جانا ہے، ادھر گجرانوالہ بھی جانا ہے، فلانی جگہ. فجر کی اذانوں تک یہ سلسلے چلتے رہیں گے. اور ماشاءاللہ پھر 7 گھنٹے کی تقریر کے بعد بھی ان کے گلے ماشاءاللہ اسی طرح کام کرتے ہیں. ہماری یہ بالکل بھی وہ مزاج اور طبیعت کے تجربے میں یہ چیز شامل نہیں ہے. زیادہ تیر ماریں گے تو 2، بس اس سے زیادہ نہیں. اور اس میں بھی گیپ ہو، ایک ظہر کو ہو تو ایک مغرب یا عشاء کو ہو، اور اگر ایک مغرب کو ایک عشاء کو ہو تو پھر بھی بیٹری جواب دے جاتی ہے. بہرحال میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنی جناب میں اللہ قبول فرما لے اور آپ بھی برداشت کر لیں. ممکن ہے آپ کچھ مزید توقع کر کے بیٹھے ہوں اور میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا ہوں. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے. بہرحال میرے بعد مجھ سے بہتر علماء کرام تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان کے بیانات ہوں گے، آپ محبت سے سنیے. شیخ ایک سوال کا جواب دے ابھی پچھلے جلسے میں تو سنا. صرف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ فرض نماز گزر جانے کے بعد اگر ہم اپنی نماز کرواتے ہیں تو اس کا کیا نماز اتنا ہی صبر اجر ہے؟ اور یہ حدیث سے ثابت ہے؟ جی، دوسری نماز تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن کیا اتنا ہی اجر ہے اس کے لیے حدیث میں صراحت نہیں ہے. البتہ علماء جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے، اگر تو اس نے پہلی جماعت کو اہمیت نہ دے کر، مثلا میں دکان پہ تھا اور بیٹھا تھا، اذان بھی میں نے سنی، لیکن چونکہ گاہک آ گئے اور میں نے کہا اہل حدیثوں کی مسجد میں جماعتیں تو 3 4 ہو جاتی ہیں، جو بھی یہاں ہمارے ہاں تو ہر بندہ امام ہے، اور امام تو بہت معمولی بات ہے. ہمارے ہاں تو ہر بندہ مفتی ہے الحمدللہ. ہم ہر معاملے میں خود کفیل ہیں. تو وہ سوچتا ہے کہ ہم مسجد میں جائیں گے، دوسری جماعت مل جائے گی، تیسری مل جائے گی، چوتھی مل جائے گی. اگر تو وہ جماعت اولیٰ کی اہمیت کو گرا کر دوسری تیسری چوتھی جماعت کا انتظار کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ ثواب حاصل نہیں کر سکے گا جو جماعت اولیٰ کا ہے، جو پہلی جماعت کا ہے. اور اگر وہ آیا تو تھا پہلی جماعت کے لیے، جس گاڑی پر آ رہا تھا وہ گاڑی پنچر ہو گئی، وہ پیٹرول پمپ پہ گیا، پنچر لگوایا، پنچر لگوا کے جب تک مسجد میں پہنچا وہ جماعت ہو چکی تھی. اب کوئی ساتھی بھی مل گیا اور اس کے ساتھ مل کر جماعت بھی کرا لی. ممکن ہے اللہ تعالیٰ پہلی سے بھی زیادہ ثواب دے اس کی اس مشقت اور تکلیف کی وجہ سے کہ آیا تو تھا پہلی جماعت کے لیے، لیکن پھر بھی وہاں سے پیٹرول پمپ سے واپس گھر نہیں گیا کہ اب تو چلو اکیلے ہی پڑھنی ہے، اب گھر جا کے پڑھوں گا، پھر بھی مسجد آیا. تو اسی طرح اللہ کے رسول کے صحابہ سے ایسا ملتا ہے. آپ سلام پھیر کے بیٹھے، ایک بندہ آ گیا، وہ اکیلا نماز پڑھنا چاہ رہا تھا. آپ نے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو اس کے ساتھ صدقہ کرے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے مل کر اپنی جماعت کرا لی. اس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر آپ نے بتایا کہ تمہارے بعد ایسے ایسے حکمران آئیں گے جو نمازوں کے اوقات کو ضائع کریں گے اور نماز تاخیر سے پڑھیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جو پہلے تم اپنے وقت پہ نماز کو، جو اولا وقت ہے، پہلا وقت ہے، اس پہ آپ پڑھ لیں اول وقت پہ، اور جب حکمرانوں کی جماعت ہو تو ان کے ساتھ بھی شریک ہو جائیں تاکہ فتنہ نہ ہو. وہ بولیں کہ یہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، پتہ نہیں ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے یا کیا. فتنے سے بچنے کے لیے گویا پہلے اپنی پڑھ لو پھر ان کے ساتھ بھی پڑھ لو، تب بھی وہ 2 جماعتیں ہیں. تو اس لیے دوسری جماعت کا تو اعتراض نہیں ہے، اور حنفی بھی میرا خیال ہے اتنا بڑا اعتراض نہیں کرتے. وہ بھی صرف یہ اعتراض کرتے ہیں
کہ مسلح امام والا نہ استعمال کرو، اس کو بدل لو، یعنی ادھر ادھر ہو کے پڑھ لو، اس مسلح پہ نہ پڑھو تاکہ آنے والے کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ پہلی جماعت ہے۔ اگر ادھر ادھر کونے میں ہوگی تو وہ ہو جائے گی۔ ورنہ کراچی میں تو میں نے دیکھا ہے بعض حنفی مساجد میں بھی اہل حدیثوں نے مارکیٹوں میں ایسا سلو کی ہوئی ہے، ظہر اہل حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں اسی مسجد میں اور حنفی بعد میں پڑھتے ہیں، عصر اہل حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں، حنفی بعد میں پڑھتے ہیں۔ اب مغرب کا ٹائم یہ ہے کہ تقریباً قریب ہوتا ہے، اس کا مجھے یاد نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال عصر ظہر تو میں نے دیکھی ہے کہ وہ الگ الگ پڑھتے ہیں ایک ہی مسجد میں، تو ایسا سسٹم یہاں بھی کیا جا سکتا ہے۔ بس جی اب تشریف لاتے ہیں پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ یار ذرا ساتھ